کیا آپ کے لیے بھی واقعی یہ بہت کنسرننگ ہے؟ اور اب بھارت کا نہ صرف اپنے بارڈرز کے اندر بلکہ بڑھ کر الزام لگانا پاکستان سے ہٹ کر بھی مسلمان ممالک کے اوپر، یہ کیا رجحان بتاتا ہے اور یہ کتنا تشویشناک ہے؟ بہت شکریہ علینا. یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس میں دو تین پہلو اہم ہے. ایک تو جو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا بھارت کے اندر یہ جو نفرت ہے خاص طور پہ جو مسلمانوں کے خلاف اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان پڑوسی ممالک ہیں ان کے خلاف یہ کیوں ہے. دوسرا یہ کہ اس کا جو ہے یہ اس مرتبہ بھارت نے کوئی تھوڑی سی ایک جو اپروچ اپنائی ہے وہ محتاط اپروچ اپنائی تھی کہ پاکستان کے اوپر براہ راست جلد بازی میں کوئی الزام نہیں لگایا. اور تیسرا یہ کہ اس کے اثرات یہ جو اوورال اب بھارت کے اندر چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف جو اسلامک فوبیا ہے اس کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا. دیکھیں جو پہلی بات ہے جو سسٹمیٹک یا انسٹیٹیوشنلائز جو ایک اسلامو فوبیا یا جو نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف یہ آج سے نہیں ہے. مودی کا اگر آپ رائز دیکھ لیں مودی کا رائز ہی اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایسے پورٹرے کیا کہ وہ دہشت گرد ہیں. انہوں نے ہندوستان میں جو ہندوؤں کے اوپر جس طرح سے حکومت کی ہے کس طرح سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے تھے اور اب جو ہے یہ اپنی ہندو جو آئیڈینٹی ہے اور جو ہندوتوا ہے اس کا جو پرچار ہے وہ پورے بھارت میں نہیں صرف اکھنڈ بھارت کا جو ہے وہ ان کا ایک اس میں لے کر جائیں گے. تو اس میں انہوں نے جو ابتدا کی تھی گجرات سے جس طرح سے اور پھر اس کے بعد وہ ان کی جو پولیٹیکل رائز ہے وہ اب پچھلے 3 جو ٹرمز ہیں ان کے بھارت کے بطور پرائم منسٹر کے انہوں نے اس کا ہمیشہ سے نہ صرف یہ کہ سسٹمیٹک طریقے سے ان کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے اسلامو فوبیا کو بلکہ مارجنلائز بھی کیا ہے. اگر ہم ریسنٹ ایگزامپلز دیکھ لیں اسی سال کے اندر چند ایک ایسے مواقع آئے ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں انسٹیٹیوشنلائزڈ اپروچ ہے بھارت کی. ابھی جولائی میں جب یہ بہار کے الیکشنز ہونے سے پہلے کیمپینز چل رہی تھی تو بھارتی حکومت نے وہاں پہ ایک نیشنل آئیڈینٹی جو اسکروٹنی سسٹم ایک متعارف کرایا تھا کہ وہاں پہ کوئی 50 لاکھ کے قریب ایون بہار کے اندر جو ووٹرز تھے ان کے ووٹرز جو ووٹ جو ہے وہ کینسل کر دیے گئے کہ ان کی جو ہے ہمیں یہ نہیں شناخت جو ہے آئیڈینٹیفائی ہو رہی. وہ مسلم ووٹر زیادہ تھے اس پہ اپوزیشن کی جماعتوں نے آواز بھی اٹھائی لیکن اس کے باوجود بھی بھارت اب اس کو سسٹمیٹک طریقے سے پورے بھارت میں بڑھانے جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مسلمان اپنے ووٹ کے ذریعے کوئی اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کرتے تھے اس سے بھی ان کو محروم کیا جا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی کوئی جولائی میں ہی ایک فیصلہ آیا تھا ممبئی کورٹ کا جس میں جو ممبئی ٹرین حملوں میں کس طرح سے انہوں نے ایکسپوز کیا تھا کہ کیسے 19 سال تک بے گناہ لوگوں کو انہوں نے قید میں رکھا اور محض غلط الزام پہ کیونکہ ان کی جو اے ٹی ایس تھی اور اس کے ساتھ کرائم برانچ تھی ان دونوں کی جو تحقیقات تھی ایک دوسرے سے مختلف تھی اور انکریمنیٹ کیا گیا تھا مسلمانوں کو جبکہ ریالٹی میں ایسا نہیں تھا. تو یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے انسٹیٹیوشنلائز جو ہے نفرت مسلمانوں کے خلاف پھیلائی گئی پورٹرے کیا گیا کہ وہ دہشت گرد ہیں ود ان انڈیا بھی اور اس کے نیبرنگ میں پاکستان کے اوپر بھی جس طرح سے اٹیک کیے جاتے رہے. تو یہ پاکستان کو بھی اور ان کی آپ فلم انڈسٹری دیکھ لیں ان کی آپ کرکٹ دیکھ لیں ان کے آپ نیشنل کریکولم دیکھ رہے ہیں جتنے مسلم جو میجورٹی والے سٹی جن کے نام مسلمانوں کے نام پہ تھے ان کو ختم کرنا یہ پورے ایک انسٹیٹیوشنلائز کر کے انہوں نے وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھائی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہ تو ہم کئی سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں نا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اس سے بڑھ گیا ہے اور آگے سے آگے جا رہا ہے دنیا کے اندر. اس رجحان پہ کچھ کہیے گا نا. دیکھیں اسی پہ میں آ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھارت کا جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے رویہ ہے اس کو انٹرنلی تو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے لیکن ایکسٹرنلی اگر دیکھا جائے تو وہ جو سپورٹ اس کو پہلے ملتی تھی اب ملنا ختم ہو گئی ہے. اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جو پہلگام انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے پہلی جو وزارت خارجہ نے بریفنگ بلائی 100 کے قریب انہوں نے جو سفیر تھے مختلف ممالک کے ان کو بلایا اور ان کو بتایا بریفنگ میں کہ یہ پاکستان اس میں انوالو ہے ہمارے جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دہشت گردی میں انوالو ہے. وہاں پہ جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس دیکھ لیں انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس دیکھ لیں کوٹ کیا ہوا ہے باقاعدہ سفیروں کو کہ انہوں نے بائی نہیں کیا یہ جو بھارت کا ایک جو نیریٹو تھا اس کو. تو بھارت کو انٹرنلی تو اس کی سپورٹ مل رہی ہے لیکن ایکسٹرنلی نہیں مل رہی. یہ جو کوشش اپروچ والی بات ہے کہ بھارت اب کیوں نہیں یہ جو دلی اٹیک جو دھماکہ ہوا ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے اوپر براہ راست جو ہے وہ الزام نہیں لگایا. اس کی وجہ ایک یہی ہے
کہ ایکسٹرنل یا جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر بھارت کا یہ جو اسلاموفوبیا والا ایک نیریٹو ہے یا اینٹی پاکستان نیریٹو ہے، اب وہ لوگ بائی نہیں کر رہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بائی نہیں کر رہی. ایک تو اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ براہ راست اب دلی جو اٹیکس ہیں اس کے بعد پاکستان کے اوپر انہوں نے الزام نہیں لگایا، اور دوسری وجہ جو ہے پاکستان نے جس طرح سے بھرپور جواب دیا تھا تو اس کی وجہ سے بھی اب بھارت بڑا محتاط ہے کہ یہ کیونکہ ابھی تک ان کے جو پہلگام والا تھا اس کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے تحقیقات مکمل نہیں کی، تو یہ ایک محتاط رویہ اس کی وجہ سے بھی ہے. گو کہ انہوں نے ترکی ہو یا کچھ اس کے اوپر اس طرح سرسری الزام میڈیا کے تھرو لگائے ہیں، لیکن ابھی تک براہ راست ان کی حکومت کی طرف سے پرائم منسٹر کا یہی آیا کہ تحقیقات کر کے جو ذمہ داران ہیں مورد الزام ٹھہرایا جائے. اب تیسرا بڑا امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بھارت کے اندر انسٹیٹیوشنلائز یہ جو اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے یا پھر ایک کلیکٹیو پنشمنٹ کا جو سسٹم کشمیر کے اندر اپنایا جا رہا ہے، وہ اس کا اثر پاکستان کے اوپر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھارتی فورسز کی کشمیر کے اندر جو جارحیت ہے بڑھتی ہے، ان کے اوپر مظالم بڑھتے ہیں، تو کشمیری وہاں سے انٹرنلی جو ہے وہ خود اٹھتے ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں، جس طرح بھی دیں، چاہے بندوق کے ذریعے دیں، پتھروں کے ذریعے دیں. تو اس کا اثر امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ وہ پھر بھارت جو ہے پاکستان کے اوپر پھر الزام لگاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے. تو الٹیمیٹلی اس کا یہی ہوگا کہ کشمیر اور جو مسلمانوں کے اندر جو بھارت جس طرح سے مظالم کر رہا ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کر سکتا ہے. ایک اور سوال جو میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا، میں چاہتی ہوں چلے محمد علی صاحب سے ذرا سمجھتے ہیں اس چیز کو. ہم بھارت کو بڑا آئسولیشن کے اندر دیکھ رہے ہیں، لیکن محمد علی صاحب بھارت اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے، گٹھ جوڑ ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. کیا یہ جو اب اپنی انٹرنل معاملات سے بڑھ کر دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے الزامات لگانا، ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا، کیا یہ غزہ پیس پلان کے بعد جو سارے کے سارے معاملہ جس طرح سے ٹرن آؤٹ کریں اس کا ایک اثر ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر اسٹریٹجکلی دیکھا جائے تو آپ اس کو دو انداز میں دیکھ سکتی ہیں. ایک تو جس طرح ہم نے بات کی اور تقریباً تمام جو شرکاء نے آج بات کی کہ جب سے بی جے پی ایمرج ہوئی ہے، بلکہ اس نے ریپلیس کیا ہے ایز اے لیڈنگ پارٹی ان انڈین پالیٹکس آفٹر کانگریس، تو ایک اینٹی تھیسس کے طور پہ یہ ابھری ہے. کانگریس لیفٹ لیننگ تھی، لبرل تھی، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، گلوبل ساؤتھ، نان الائنمنٹ، یہ سب اس کے نیریٹیوز تھے. ان کے تمام تر نیریٹو اس کا اینٹی تھیسس ہیں، یعنی کہ دشمنی، مسلم نفرت، انکلوسیو کے بجائے ایکسکلوسیو اپروچ، مسلمانوں کو آسٹیسائز اور آئسولیٹ کرنا، اور پچھلے 1000 سال میں مسلمانوں کا، جس طرح بھی فخر صاحب نے بھی کہا کہ جتنا بھی کنٹریبیوشن جنوبی ایشیا کے سیاست میں، کلچر میں، تعلیم میں، کنسٹرکشن میں، فن تعمیر میں، کسی بھی چیز میں، گارمنٹ میں، اس کے تمام فٹ پرنٹ کو گریجولی اور سسٹمیٹکلی پالیسی کے طور پہ ریموو کیا جائے، چاہے وہ شہروں کے نام ہوں، چاہے وہ زبان ہو، چاہے لباس ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، تمام سمبلز آف آئیڈینٹی کو ریپلیس کیا جائے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آئیڈینٹی پالیٹکس سب سے امپورٹنٹ جو ہے کور ہے جو سیاسی حکمت عملی ہے بی جے پی کا. اب اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مسلم دشمنی کی اگر وہ بات کریں تو یہ دیکھیں اب گلوبلائز دنیا ہے اور ہندو ڈائسپورا پوری دنیا میں بھی موجود ہے، تو اگر آپ مسلمانوں کے خلاف نفرت ابھار رہے ہیں تو وہ صرف پاکستان اور کشمیری مسلمان تک تو محدود نہیں رہے گی نا، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو اس لیے جہاں بھی کوئی تنازع ہوتا ہے کشمیریوں کے حوالے سے یا پاکستان کی حمایت میں کوئی بھی مسلمان بیان دیتا ہے، ان کا میڈیا کوئی بات کرتا ہے، تو اس کے خلاف آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بی جے پی کے جو رائے سازی ہے وہ بالکل اگریسو اپنا لیتی ہے. یہ اس کا ایک آئیڈیولوجیکل فیکٹر ہے، لیکن دوسرا فیکٹر اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے لیکن زیادہ لوگ اس کے بارے میں جانتے وقت محدود ہے ذرا، تو اگر بالکل مختصراً ہمیں بیان کر دیں. میں صرف 30 سیکنڈ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک سی پیک جو ہے، چونکہ آپ جانتی ہیں کہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، امریکہ جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹو اس کا پیش کرتا رہا ہے، جس میں اسرائیل جو ہے عرب ممالک کے ساتھ مختلف کر کے اور انڈیا کے ساتھ لنک کر کے یورپ کی منڈیوں سے منسلک کیا جائے، جس کو انڈیا، مڈل ایسٹ، یورپ
کوریڈور کہا جاتا ہے. اچھا, اس کو بہت سے لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے, لیکن اس کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو I2U2 کا ایک الائنس یاد ہوگا, جس میں انڈیا, اسرائیل اور UAE اور US شامل ہیں. تو ان کی ایک انٹیلیجنس کی اور ڈیفنس کوآپریشن کی آلریڈی ایک اگریمنٹ موجود ہے. تو آپ کو ایک جیو اسٹریٹجک ایجنڈا بھی نظر آتا ہے کہ بتدریج جو ہے چین اور اس خطے میں اس کے جو قریب ترین ممالک جس میں پاکستان شامل ہے ان کو ڈی اسٹیبلائز بھی کیا جائے, وہاں سے اکانومی کو, اور جس طرح ابھی کرکٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے, ان کو کر کے وہاں سے انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کیا جائے اور اس کو اٹریکٹ کیا جائے دیگر ممالک خصوصاً بھارت کی طرف. تو میں بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ جیو اکنامک ہو, جیو پالیٹکس ہو, ٹیررزم ہو یا بیانیہ ہو, یہ ان کی ایک جامعہ اینٹی مسلم جو حکمت عملی ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ مسلم دنیا کے خلاف اس کا ایک جامعہ اس کی شکل ہے.